اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کتنا جلال آتا ہے. آپ دیکھیں وہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات کا رب ہے، کتنا بڑا جلال آتا ہے. سورہ قلم میں ایک گستاخ کا ذکر کیا گیا اور مورخین نے اس کا نام ذکر کیا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ یہ مکے کے انتہائی رئیس لوگوں میں سے تھا، مالدار لوگوں میں سے، جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ پیسہ دے کے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتا تھا. نہ صرف روکتا تھا، بے ادبیاں بھی کرتا تھا، گستاخی کے جملے بھی بولتا تھا. اللہ نے قرآن میں اس کے 9 عیب بیان کیے. کتنے؟ 9 عیب. وہ رب جو ستر پوشی کرتا ہے، وہ رب جس کی شان ستاریت ہے، بڑے سے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپانے والا رب، معاف کرنے والا رب، جب نبی کی بے ادبی کی گئی تو اللہ کو اتنا جلال آیا کہ قرآن میں آیتیں اتار کر صبح قیامت تک اس گستاخ کو ننگا کر دیا. صبح قیامت تک اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اللہ نے فرمایا ہرگز اے نبی اس کی بات نہ سنیں جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. پہلا عیب جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، کُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور دوسرا انتہائی ذلیل ہے. انتہائی ذلیل ہے، ہماری عام زبان میں ہم بولتے ہیں نا کمینہ. انتہائی ذلیل، گرا ہوا، کمینہ خصلت کا. وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. تیسرا عیب حماز ہے، یعنی ہمیشہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں پہ تنقید کرتا ہے. مناع مشاء بنمیم، اور چغل خور ہے، چگلیاں کھاتے پھرتا ہے. وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ. خیر کے کاموں میں رکاوٹیں بنتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، اچھا کام ہضم نہیں ہوتا. مناع للخیر معتد، اور حد سے آگے بڑھنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے. اثیم، اور گناہگار ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ اس کے حصے میں ہیں. عتل بعد ذالک زنیم، سخت گفتگو کرنے والا ہے بعد اس کے کہ بے اصل ہے. اور امام تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، حرام زادہ ہے. حرام زادہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ نے صاف طور پہ نبی کی بے ادبی کرنے والے کے 9 عیب گنا دیے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. آخر تو یہ کہ یہ نسب میں بھی اس کا نسب صحیح نہیں ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کو پیدا ہونے والا نہیں ہے. اتنا بڑا لفظ قرآن میں اگر کسی کے لیے آیا ہے تو کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے نہیں آیا، نبی کے گستاخ کے لیے آیا ہے. نبی کی بے ادبی کرنے والے کے لیے قرآن نے زنیم کہا. اور زنیم کے معنی کیا ہے؟ بے اصل، جس کا اپنے باپ سے صحیح نسب جڑا ہوا نہ ہو، زنا سے پیدا ہونے والا، حرام زادہ جسے ہم کہتے ہیں وہ. اور اللہ نے اس کا ذکر کیا. اب دیکھو وہ مشرکین کی بھی حالت کیسی تھی. سیدھے تلوار نکالا. اسماعیل حقی فرماتے ہیں ننگی تلوار لے کے اپنی ماں کے پاس گیا. ماں کے پاس جا کے ولید بن مغیرہ کہنے لگا آج نبی پر، محمد پر ان کے رب نے کچھ آیتیں اتاری ہیں جس میں مجھے ہی ٹارگیٹ کیا گیا ہے، میرے 9 عیب بیان کیے گئے. 8 عیب تو میں نے جان لیا کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اس کا تو مجھے انکار نہیں ہے، اور 8 عیب میرے اندر ہیں، اس کی میں تحقیق کر سکتا ہوں. میں نے تحقیق کر لیا، جو 8 عیب بتائے گئے ہیں وہ میرے اندر ہے. لیکن ایک عیب ایسا ہے جس کی تصدیق تجھے کرنا ضروری ہے، اور تلوار اس لیے لایا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں انسان اپنی عزت بچانے کے لیے منہ کھولنے سے آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا. تو کیا واقعہ ہے سچا سنا. ماں کے سر پر وہ گستاخ تلوار لے کے ٹھہرتا ہے. بولے کیا؟ بولے محمد پر اترنے والے کلام میں مجھے بے باپ کا بتایا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو، میں نے فلاں چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا تھا، منہ کالا کیا تھا. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ان آیتوں کا پس منظر سمجھا رہا ہے کہ بے ادبی کتنی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کسی بھی صورت میں اس کو گوارا نہیں کرتا. اسی لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے
انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ کس طرح صحابہ کرام ناموس رسالت پر جب حملے ہوتے تھے، خود کی ذات پر ہزاروں قسم کی پریشانیاں آئیں تو برداشت کرتے تھے، لیکن ناموس رسالت کی بات آتی تو ایمان والے ہونے کی حیثیت سے وہ کیا اقدام کرتے، کس طرح وہ معاملات کو پیش کرتے، یہ بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے جو قرآن میں اور حدیث میں محفوظ ہے۔ انشاءاللہ جو عنوان میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کی تشریح بھی اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یاد رکھیں، یہ کسی محلے کے کسی آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کے قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نوجوانوں یا کسی بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قائدین یا علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے، ہر ایمان والے کا مسئلہ، اس کی نگہبانی کے لیے آگے بڑھنا اور صحیح معنی میں اس کا اقدام کرنا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔